ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی اور آج ہوں میں راولپنڈی شہر میں ڈھوک رتا، یہ ایک مقام ہے یہاں پر، اور آج کے پروگرام کا مقصد آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانی کہ جن کا نام شاید بہت سارے لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن جب میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو دوں گا تو یقین جانے آپ فوراً سر ہلائیں گے اور اپنے دل میں فوراً ان کو آپ کی ایک عزت اور ایک وہ مقام آئے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستانی ترانہ سنا، حفیظ جالندری نے جس کو لکھا، اور آج تک وہ پاکستان کے ہر بڑے موقع پر یا چھوٹے موقع پر وہ ترانہ، پاکستانی ترانہ جو دہرایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور ترانہ جو دل دل پاکستان کے نام سے آج پاکستان کے بچے بچے کے نام پر موجود ہے، چاہے کھیلوں کے میدان ہوں یا آپ کی سیاست کا میدان، آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ دل دل پاکستان کا نغمہ آپ کے دل و دماغ پر اس طرح گونجے گا کہ یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، آپ کے اندر جذبہ پاکستانی ایک دم سے جگا دیتا ہے۔ اس نغمے کو گانے والے جنید جمشید، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اب ہم میں نہیں ہیں، پوری دنیا میں ان کے آؤٹ لیٹس آپ نے دیکھے ہیں، ان کے آؤٹ لیٹس پاکستان سے لے کر بیرون ملک، آسٹریلیا، کینیڈا، انگلینڈ اور جگہ جگہ پر جیجز کے نام سے مشہور ہیں، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، لیکن اس نغمے کا خالق، جس شخص نے اس کو لکھا اور لکھتے وقت ان کی کیا کیفیت تھی اور ان کی آج کیا حالت ہے، یہ دکھانے کے لیے میں آپ کو راولپنڈی کے شہر کی اس ڈھوک رتا کی چھوٹی سی تنگ گلی میں آیا ہوں، تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ پاکستانی جو بیرون ملک میں درد دل رکھتے ہیں، جنہیں پاکستان سے محبت ہے، اور وہ ان کی حالت دیکھ لیں کہ کس قسم پرسی میں یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں، اور یہ بیمار ہیں۔ نثار ناسک صاحب ان کا نام ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کی حالت اب تھوڑی بہتر ہے، پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بیمار تھے، لیکن ان کا تعارف، ان کی پہچان خود ہی پرائڈ آف پرفارمنس ان کو ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کو ایوارڈز ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو نغمہ لکھا اس نے پاکستان کو ایک نئی شناخت دی۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ آئیں بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نثار ناسک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہیں۔ نثار صاحب، جب آپ یہ نغمہ لکھ رہے تھے دل دل پاکستان، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے اندر جذبہ ایمانی تھا، محبت تھی پاکستان؟ جذبہ ایمانی بڑا اچھا کہا آپ نے۔ تو پاکستان سے محبت، حب الوطنی۔ دیکھیں جی جی جب یہ نغمہ ہم لوگ سنتے ہیں، پاکستان کا اگر کرکٹ میچ ہو، چاہے وہ انڈیا سے ہو یا بارڈر پہ کچھ اور ہو، کہیں بھی ہو، تو ہم یہ نغمہ پلے بیک کرتے ہیں تو فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کے احساسات کے ایسے ہی تھے؟ جی، کیوں نہیں، ایسے ہی تھے۔ اچھا نثار صاحب، ابھی آپ بیمار ہیں، آپ کو کیا کسی ادارے کی طرف سے کوئی مالی امداد کی جاتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے ٹھیک سے؟ ٹھیک ہو رہا ہے کچھ۔ جی، تو ابھی آپ کے لوگوں، کبھی آپ کو یہ لگا کہ جن لوگوں نے یہ نغمہ گایا، جیسے جنید جمشید صاحب تھے، وائٹل سائن گروپ تھا، وہ لوگ تو شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے، اور آپ یہاں راولپنڈی کی ایک چھوٹی سی ڈھوک میں اس طرح موجود ہیں، تو آپ کو کبھی لگا کہ آپ کو لوگوں نے اس طرح وہ محبت، وہ پیار جس کے آپ حقدار تھے، ملا نہیں؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں، یہ بات کہتے ہوئے نثار ناسک صاحب جو ہے وہ کافی ایموشنل ہو گئے ہیں، لیکن بات سچ ہے کہ جنہوں نے یہ نغمہ لکھا، جو اس کے خالق تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ جنہوں نے یہ پڑھا، اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے ساتھی تھے باقی لوگ، وہ لوگ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ان لوگوں کے پاس پیسے بھی آ گئے، ان لوگوں کو لوگ ملنے بھی لا گئے، ان کا ایک نام بن گیا پوری دنیا میں، لیکن نثار ناسک صاحب بیچارے وہیں کے وہیں ہیں۔ نثار صاحب، لیکن آپ نے شاعری بھی بہت کی ہے نا؟ ہاں، تو کوئی اپنا آپ کو کچھ چھوٹا موٹا شعر یاد ہے اس وقت؟ ہاں، بہت سارے شعر یاد ہے۔ کوئی ایک اپنا چھوٹا سا شعر سنا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، سنا دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ جی آپ کی ان کی بکس دکھائیں وہاں سے، ان کی میں بکس میں سے دیکھ کے ان کو یاد کراتا ہوں شاید، جو ہے نا، یہ میرے پاس ایک ان کی بک ہے جی، نثار ناسک صاحب کی، میں چوتھی سمت آ نکلا،
یہ بکس لکھتے تھے, یہ رائٹر ہیں. دیکھیں جی, یہ ان کی شاعری کے لیے جو ہے, اس کے پیچھے ان کا لکھا ہوا کہ شاعر لوگ شاعری کے لیے لفظ تلاش کرتے ہیں, لیکن لفظ شاعری کے لیے نثار ناسک کو تلاش کرتے ہیں. منیر نیازی نے ایک جگہ کہا کہ لفظ میرے رفیق ہیں اور میری روح میں اترے ہوئے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ لفظ نثار ناسک کے نیاز مند ہیں, کیونکہ وہ انہیں ایک نئی زندگی اور تر و تازگی عطا کرتا ہے. یہ ڈاکٹر سرور کامران صاحب نے ان کی بک کے لیے لکھا تھا. یہ ان کی ایک اور بک ہے جی, دل دل پاکستان. یہ جس طرح ہر بچے کو پاکستانی ترانہ یاد ہے, اسی طرح یہ نغمہ بھی یاد ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر آپ کسی بچے سے گلی کوچے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کر اگر پوچھیں نا کہ پاکستان کا سب سے مشہور ملی نغمہ کون سا ہے, تو اس کو یہ پتہ ہوگا ضرور. یہ میں آپ کو اس کی گارنٹی دوں. اور اس کا لکھنے والا شخص یہ میرے ساتھ اس حالت میں موجود ہے. یہ لکھتے ہیں کہ مجھے لندن کی وہ شام آج بھی یاد ہے کہ جب میں بہت دنوں کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا. میری بیٹی چھٹیوں میں پاکستان آئی تھی اور یہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ جو ویڈیو کیسٹس ریکارڈ کروا کر لندن لے گئی تھی, ان میں ایک گیت شامل تھا, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. نثار ناسک سے یہ میری پہلی ملاقات نہیں تھی. میں باقی شعراء جن کی تحریریں توجہ اور شوق سے پڑھتا ہوں, نثار ناسک ان میں ایک نمایاں آواز ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت لکھا. یہ ان کے نا بہت سارے جاوید احمد صاحب ہیں, یہ افتخار عارف صاحب ہیں, ان سب نے ان کے لیے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو المیہ ہے. اس وقت جو میں آپ کو جس پروگرام کے لیے ان کے پاس تشریف لے کر آیا ہوں, کہ ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا, اور جو کبھی گلی کوچوں میں اور اب بازاروں میں اکٹھے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں مجھے کیوں نکالا. اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے پورا سندھ بلاک ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ ہے. اب آپ خود بتائیں کہ جن لوگوں نے ہمیں پاکستان کو پہچان دی, ایک نام دیا. خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 92 کے ورلڈ کپ میں کے بعد وہ یہ دل دل پاکستان کا جو نغمہ تھا سنتے تھے اور وہ ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ دوڑتے تھے اور پریکٹس کے سیشنز میں یہ لوگ یوز کرتے تھے کھلاڑیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے. تو یہ درخواست ہے میری, شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے میری کہ پلیز ان کے لیے دیکھیں, ان کی کوئی ہیلپ کریں, ان کا کوئی بہتر علاج کرائیں, ان کو کچھ کسی صورت میں ان کو کوئی اکنالجمنٹ دیں. پوری دنیا میں لوگ ان کو ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اس پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ نثار ناسک صاحب کو وہ مقام دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں. بتا سکتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے جو میری اس وقت کیفیت ہے, نثار صاحب اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام دے سیں. اپنے چاہنے والوں کے لیے, جی جی اپنے ساتھیوں کے لیے جی پیغام, اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے بھلا چاہیں, اچھا چاہیں, پسند کریں انہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے بھی یہی کہا ہوگا. جی نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا کریں, جس کی میں جو تھوڑی سی اگر تشریح سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنی آسانیاں آپ ان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کریں, یا دوسرے معنوں میں کہ نثار صاحب محبت پھیلائیں, امن پھیلائیں, ایک دوسرے سے دوسرے کے راستوں سے کانٹے صاف کریں. یا یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ نے نثار صاحب سے تھوڑی سی بات کی, سنا یہ پیکج. میرا جو درد مندانہ دل جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے ان سے اپیل ہے کہ پلیز اگر آپ کائنڈلی ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو پلیز کانٹیکٹ می آن لائیو وتھ سبی کاظمی آن مائی پیج. مائی ان باکس نمبرز دے ڈونٹ وری, جسٹ گیو می سینڈ می اے میسج, ٹیکسٹ میسج, ای میلز at live@sabikazmi@gmail.com, and inshallah your any type of donation will definitely go to this man who's sitting right beside me, who is the creator of the Dil Pakistan. پروگرام لائیو وتھ سبی کاظمی میں سبی کاظمی کو اجازت دیں. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.